میں ڈاکٹر قائد علی خان، صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج اجمیر، ایم اے فائنل کے 7 پیپر میں کل ہم نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مانوی کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے چند اشعار کی ہم نے تشریحات کی تھی۔ اسی کے ذیل میں مولانا رومی کے جو مثنوی مانوی کے لیے بہت مشہور و معروف ہے، کہ ان کی پہچان بھی مثنوی مانوی سے ہے۔ حالانکہ دیگر تصنیفات کا ہم نے اس سے پہلے اس لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ان کی دوسری مثنویوں میں فیہ مافیہ اور تصوف کی دیگر کتابیں وغیرہ ان کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نصاب میں شامل مثنوی مانوی کا جو انتخاب ہے، اس میں جو چند اشعار یا قصے کے روپ میں بیان کیے گئے ہیں، اس مثنوی کے واقعہ جو ایک چرواہے سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جنگل کے ایک راستے سے گزرتے ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا جو رب تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، چونکہ وہ جاہل ہے، اجہل ہے، اور اس کو وہ لا علم ہے، وہ نہیں جانتا کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات عالی کیسی ہے۔ وہ تشخص کے طور پر، یعنی ایک شخص کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ باتوں کو سنتے ہیں، اس کی جاہلانہ باتوں پر ان کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص، تو یہ سب باتیں کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین آسمان کو بنایا۔ تو وہ اس پر بہت اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ شخص، تو یہ جو باتیں کہہ رہا ہے، اگر تو نے اپنی ان باتوں سے اپنے منہ کو بند نہیں کیا تو ایک بڑی آگ آئے گی اور وہ خدا کے غصے غضب کی وجہ سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہاں تک ہم نے اس قصے کو بیان کیا تھا۔ پھر آگے ہے کہ آتشی گر نام دست ای دودھ چیز، جانے سیاہ گشتہ رواں مردود چیز، کہ مردود جب آگ نہیں آئی ہے تو یہ دھواں کیسا اٹھ رہا ہے؟ اے مردود، میری جان جل کر راکھ ہو رہی ہے تیری ان باتوں کی وجہ سے۔ اب آگے ہے کہ گر ہمی دانی کے یزدان داور است، یایو گستاخی چرا چو باور است۔ 14واں شعر اس مثنوی کا ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تو یہ نہیں جانتا، کہ اگر تو یہ جان لے کہ خدائے بزرگ و برتر، یعنی یزدان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خدائے بزرگ برتر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو تجھے اپنی اس بیہودہ باتوں کی وجہ سے، یہی کہتے ہیں بیہودہ باتوں کو، بگستاخی یعنی بکواس، اور یہ جو کچھ تو بکواس کر رہا ہے اور بیہودہ گوئی کر رہا ہے، اس کا تجھ کو یقین آ جائے کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات کتنی عالی صفات ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بزرگ و برتر ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ، مستغنی اور پاک ہے، بے نیاز ہے، کہ دوستی بے خیرت چوں دشمنی ہے، حق تعالیٰ زی چنی خدمت غنی است۔ تو اس نے یہاں شاعر نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نادان کی دوستی کی کا جنجال، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ بے خیرت بے عقل انسان کی دوستی بھی دشمنی کے برابر ہوا کرتی ہے۔ حق تعالیٰ زی چنی خدمت غنی است، اور حق تعالیٰ شانہ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک بے نیاز ہے اور پاک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں 16واں شعر ہے کہ باقی میں کوئی تو ہی با ام و خال، جسم و حاجت در صفات ذوالجلال۔ اب یہاں اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ جو کچھ اے شخص، اے چروائے، جو کچھ تو کہہ رہا تھا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ تمام چیزیں تو تیرے خالو اور چچا اور پھپھا کے لیے ہوتی ہیں تمام چیزیں، اور جسم اور ضرورت، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ خدائے ذوالجلال کی ذات صفات عالی کے اندر یہ تمام چیزیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ شیر و نوشت کے در نشو و نما است، چارک او پوشت کے اور محتاج است۔ اب اس کو سمجھاتے ہوئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دودھ جس کو تو رائے بزرگ برتر کے لیے پیش کر رہا تھا، دودھ اس کے لیے ہے جس کی کہ نشو و نما ہو، یعنی جو پھلتا پھولتا ہے، جس کا ارتقاء ہوتا ہے، اسی کے لیے دودھ جیسی پینے جیسی صفات لائی جاتی ہیں، انہی کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ چارق وہ پوشت اور جوتے وہ پہنتا ہے جو پیروں کا محتاج ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ور برائے بندہ است یہ گفتگو حق کے گفت اور من است و من خود ہو، اور یہ تمام چیزیں جو تو اپنے بیان میں جو کچھ بیان کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ تمام چیزیں تو بندوں کے واسطے آتی ہیں۔ کے حق گفت، ارے وہ تو حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو فرماتا ہے کہ تمام کائنات اسی سے ہے اور وہ اس کائنات میں شامل ہے، یعنی تمام چیزیں جو کچھ پیدا کی گئی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہے۔ کے گفت انی مرست الامنعات من شدم رنجور و تنہا نشو، ارے وہ تو وہ ہے جس نے خود فرما دیا کہ تمام چیزیں اسی کی مرضی کی محتاج ہیں، اور اگر من شدم رنجور، اگر میں رنجور تیری باتوں سے غمزدہ ہوا ہوں تو تنہا نہ چھو، تو میں تنہا نہیں ہوا بلکہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آنکھیں بے یسما ہو بے یبصر ہو شدہ است در حق کے بندہ ہم بے ہودہ است، پھر فرمایا کہ وہ تو وہ ہے یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ بے یسما، جس کے نہ تو کان ہوتے ہیں نہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ در حق کے اور بندوں کے لیے حق میں یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے حق کے اندر سب بےہودہ گوئی ہے، بد کلامی ہے۔ تو آگے کہا کہ بے ادبی گفتن سخن بخاص حق دل با میران سیاہ دارت برق، پھر کہتا ہے کہ بے ادبی کی باتیں خاص اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے یعنی حق تعالی شانہ کے لیے یہ تمام بےہودہ گوئی ہے، یہ تمام بےہودہ گوئی کی باتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے میرا دل جل کر ایک جلے ہوئے کاغذ کی طرح ہو گیا ہے۔ دل با میران کہ سیاہ دارت برق، جیسے کاغذ جل کر سیاہ ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے میرا دل بھی چیزوں کو سن کر راکھ ہو گیا ہے۔ گر تو مردی ربا پانی فاطمہ گرچہ یک جنس ہم تو مرد و زن ہم، اگر تو آگے کہتے ہیں کہ گر تو مردی، اگر تو کسی مرد کو کسی آدمی کو اگر فاطمہ نام سے پکارے گا، فاطمہ نام لے کر کہے گا، اس کو مخاطب کرے گا، تو گرچہ یک جنس انت مرد و زن ہم، حالانکہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، دونوں انسان ہیں، ایک ہی مخلوق ہیں، لیکن پھر بھی آگے کہتے ہیں کہ قصد خوں تو کنت تا ممکن است گرچہ خوشبو و حلیم مساکن، تو ممکن ہے کہ وہ شخص جس مرد کو تو فاطمہ نام لے کر پکارے گا کہ وہ تیرا خون کر دے، جہاں تک ممکن ہے، گرچہ خوشبو چاہے وہ کتنا ہی اچھی عادت والا ہو، وہ حلیم ہو، کتنا ہی بردبار ہو، وہ ساکن یعنی ٹھنڈے مزاج کا شخص ہو، پھر بھی وہ تیرا شاید خون کر دے کہ وہ فاطمہ نام اس کو گوارا نہیں ہو۔